نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق اللہ العظیم۔ قابل سعادت احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کے حوالے سے چل رہی ہے اور آج اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے عنوان گفتگو کے طور پر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ دو آیات مقدسہ میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں، مگر دونوں آیات مبارکہ کو اکٹھا تلاوت میں نے اس لیے کیا کہ ان کا شان نزول ایک ہے اور آپس میں ان کا بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ ایک کو دوسری سے جدا کر کے کما حق کو سمجھنا مشکل ہے۔ شان نزول ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ قبیلہ بنو مستلق ان کا ایک سردار حارث بن ابی زرار وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، مشرف با اسلام ہوا، اسلام قبول کیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا اب میں پلٹ کے واپس اپنے قبیلے کی طرف جاؤں گا اور دیگر اہل قبیلہ کو بھی میں اسلام کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان کو اسلام کی دیگر تعلیمات ان سے بھی روشناس کرواؤں گا اور خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دوں گا۔ آپ وقت مقررہ پر اپنے کسی نمائندے کو بھیجنا تاکہ جو زکوٰۃ کلیکٹ ہو وہ اکٹھی کر کے وہاں سے لے۔ وعدہ کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اور غلام حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جی ڈیوٹی آپ نے سونپی اور حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور اس قبیلے والوں سے جا کر زکوٰۃ جو انہوں نے اکٹھی ہوئی ہے وہ لے کر آئیں۔ زمانہ جہالت میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اس قبیلے کا ایک قتل تھا۔ آپ جب تشریف لے گئے اور قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے آ رہے ہیں، تو وفد کی شکل میں وہ لوگ اپنے گاؤں سے علاقے سے آگے نکل کر انہوں نے استقبال کرنا چاہا، ویلکم کرنا چاہا، اور ان کو غلط فہمی ہوئی۔ ان کے ذہن میں وہ پیارا پرانا گمان گزرا اور خیال آیا
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہو کے میری طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات پہلے پیش بھی آ چکے تھے کہ بعض قبیلوں نے ایک سازش کے تحت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو اپنے ہاں دعوت دی اور وہاں بلانے کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں تو ایک معاملہ بھی ان کے ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ ان کا ایک قتل بھی میرے ذمہ ہے۔ غلط فہمی ہوئی تو رستے سے پلٹ کے واپس آ گئے، آگے نہیں گئے۔ آ کر آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آقا وہ تو میرے قتل کے در پہ تھے، زکوٰۃ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں اور صحابہ کرام بھی اس وقت تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ جلال میں آ گئے، جوش میں آئے، غصے میں آئے، طیش میں آ گئے کہ ان کو ایسی جرت ہی کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اجازت چاہیے کہ آقا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی ان کو سبق سکھا کے آتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو بھانپتے ہوئے بعض حکمتوں کے پیش نظر ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قیادت عطا کی اور ان کو اس مقصد کے لیے روانہ کیا، مگر جانے سے پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، مگر بھیجنے کا معنی یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جا کے ان قبیلے والوں پر حملہ کر دیں، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں۔ جانا، اپنے لشکر کو پیچھے کسی خاص مقام پر روکنا اور اپنے کسی نمائندے کو بھیجنا یا خود جانا، پہلے جا کر وہاں کے حالات پر آگاہی حاصل کرنا کہ کیا واقعتاً یہ معاملہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے ایسے ہی ہے، اگر ایسا ہو تو تمہیں اگلا اقدام کرنے کی اجازت ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہرگز کسی کو کوئی گزان یا کوئی نقصان یا کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے، آپ نے پہلے اپنے نمائندوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر اطلاع دی، پھر آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آقا کی محبت بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ اپنے دلوں میں ایک شکوہ لیے بیٹھے ہیں کہ آقا نے کیسے نمائندے کو بھیجا کہ وہ راستے سے پلٹ کے واپس چلا گیا۔ ساری بات ہی حقیقت کے الٹ نکلی۔ زکوٰۃ بھی وہ جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ لے کے واپس آئے، سارا ماجرا آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ 2 آیات نازل فرمائیں۔ اب ان کا ذرا ترجمہ سنیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو حکم دیا فتبینوا، تو پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ جو خبر تم تک پہنچ رہی ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ بس سن کر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے نہ بھاگ پڑا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ آپ لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے، اور جب نقصان پہنچا بیٹھے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت کے ساتھ سر کو جھکانا نہ کہیں پڑ جائے۔ یہ بات کی اور آگے ساتھ ہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سارے معاملات میں وہ رسول تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے، تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو فرمایا لعنتم، تو تم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے۔
वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, और कुफर, फिस्क और इस्यान यानी नाफरमानी की तुम्हारे दिल के अंदर कराहत और नफरत पैदा कर दी। उलाइका हुमुर राशिदून, फरमाया लोगों बस हकीकत में यही लोग हैं जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत पाने वाले। उस वाक़े के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 2 आयात मुबारका नाजिल फरमाई, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी अगली कमोबेश कोई 3-4 नशिस्तें इन्हीं 2 आयात मुकद्दसा पर होंगी, चूंकि इतने कसीर मज़ामीन इन आयात मुकद्दसा में। पहली बात तो दोस्तान मुकर्रम ये याद रखें कि जो सबक हमें दिया जा रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो खिताब ईमान वालों से, और पहले मुखातब इसके ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, आका की सोहबत में बैठने वाले, जिन्होंने उस सहाबी की बात सुनकर तैश में आकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था कि आका हमें इजाजत दें, हम अभी उस कबीले वालों को जाकर सबक सिखा के आते। तो बारी ताला ने सबसे पहले जो खिताब किया तो उनको ईमान के टाइटल से मुखातब किया, क्योंकि एक गलत फहमी पैदा हो सकती थी कि मुआज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या सहाबा किराम ने आका की बारगाह में ऐसी बात करके कोई गुनाह तो नहीं किया था, कोई ऐसी बात तो नहीं कर बैठी थी कि आका की मौजूदगी में उन्होंने इस तरह की बात का इजहार क्यों किया। तो बारी ताला ने इस खदशे को दूर करने के लिए उनको मुखातब यूं फरमाया कि ए ईमान वालो, ताकि किसी शख्स को भी उनके ईमान पर कोई शक पैदा न होने पाए। एक ये बात, और दूसरा ईमान का टाइटल उन्हें इसलिए भी दिया क्योंकि जो आका के गुलाम आकर खबर दे रहे थे वो हुजूर के सहाबी थे, और जो खबर उन्होंने आकर दी वो हकीकत के उलट थी। और कुरान यहां पर एक लफ्ज फासिक का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी गलत फहमी माज़अल्लाह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के बारे में यूं भी पाई जा सकती थी कि माज़अल्लाह क्या सहाबा किराम भी आका की बारगाह में आकर यूं झूठ बोल दिया करते थे, गलत बात कर दिया करते थे। क्या कुरान उनको फासिक कह रहा है? याद रखें, फासिक का इतलाक मुख्तलिफ मानों में होता है। बाज जगहों पर इसी फासिक से मुराद कुफर भी होता है, काफिर को भी फासिक कहते हैं, और समटाइम्स एक कलमा पढ़ने वाला मोमिन जो इस्लाम की तालीमात पर अमल करता है उसके लिए भी फासिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जो कभी कभार अल्लाह की नाफरमानी कर देता है और सही मानों में फराइज की अदायगी नहीं करता, उस पर भी फासिक का इतलाक होता है। और उसूली तौर पर एक बात याद रखें, मासूम इस कायनात में सिर्फ नबी की जात होती है। मासूम अनिल खता, कि जिससे कोई लग़्ज़श, कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द नहीं हो सकता, वो सिर्फ नबी की जात है। सहाबा किराम हो या कोई हो, गलती का इम्कान है। मगर यहां यह बात याद रखें कि खास तौर पर वो सहाबी जिन्होंने आकर ये बात बयान की, उनकी जात की तरफ भी हम किसी गलत बात को मंसूब नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने आकर झूठ नहीं बोला था। ये कुछ गलत फहमियां, बड़ी अहम बातें हैं इन आयात मुकद्दसा में। मैं चाहता हूं कि वो गलत फहमियां भी आपके जहन से दूर हों जो बाद में आपके जहन में पैदा हो सकती हैं। इसलिए कि उन्होंने जानबूझकर आके झूठ नहीं बोला था, बस उन्हें एक मुगालता लगा, गलत फहमी हुई कि चूंकि उस कबीले का कत्ल उनके एक जिम्मे था, तो ये इंसान से पॉसिबल है, मुमकिन है कि उसको कोई मुगालता लग जाए। जब लोगों को आते हुए देखा और ऐसे इक्का दुक्का वाकयात पहले भी सरजद हो चुके थे, तो गलत फहमी हुई कि कहीं ये अपने कत्ल का बदला लेने के लिए तो नहीं आ रहे। जो उन्होंने महसूस किया वो आकर उन्होंने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया। इसलिए बारी ताला ने जब कुरान पाक में ये बात फरमाई, तो चूंकि बात सहाबा किराम की तरफ जा रही थी, तो बारी ताला ने जिस लफ्ज से आगे आगाज किया वो है लफ्ज इन। और याद रखें कि इन कतईयत के लिए नहीं आता बल्कि शक के लिए आता है, किसी बात के शाज होने पर यह दलालत करता है। कहा लोगो गो,
جو اس میرے مصطفیٰ کے غلام نے جو آ کے بات کی وہ بھی غلط بات نہیں تھی، بس ایک مغالطہ ہوا، غلط فہمی ہوئی، لہذا اس بنا پر کہیں یہ بھی نہ سوچنا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام سے اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرتا تھا۔ ایک تو ان کے ایمان کے ٹائٹل سے مخاطب کر کے ان کے ایمان کی ضمانت دے دی، اور آگے جب ہم ان آیات مبارکہ پر بات کریں گے، خاص طور پر جو آگے 7ویں آیت آ رہی ہے، تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ باری تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کتنی اونچی بیان کی اسی موقع پر۔ مگر آج میں ادھر چلا جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ پھر لفظ استعمال کر کے بھی اس وہم کو دور کر دیا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہونا صحابہ کرام سے ممکن نہیں ہے۔ پھر فاسقون، اس کے اوپر جو تنوین آ گئی تو یاد رکھیں یہ عموم پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس سے کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے، قیامت تک کی انسانیت کو درس دینا مراد ہے، مقصد ہے۔ اور آج 14 صدیوں کے بعد یہ آیت کریمہ ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں اسی طرح پیغام دے رہی ہے کہ اے ایمان والو دیکھو، اگر کوئی فاسق، کون فاسق ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سچا کلمہ پڑھنے والا ہو مگر کبھی کبھی اس سے کوئی نافرمانی سرزد ہو سکتی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہو جس کے ایمان کی تمہیں خبر ہی نہ ہو، کوئی کافر بھی آ سکتا ہے، یا ایسا کوئی مستور الحال شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہو تو پکا اور سچا مومن، ایسی بات کا اس سے سرزد ہونا شائبے سے بھی دور ہو، مگر تمہیں اس کی اس کیفیت کی خبر نہ ہو کہ وہ کتنا سچا اور پکا مومن ہے۔ جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے، اور خبر بھی کوئی ایسی نہیں کہ معمولی سی بات کر دی تو تم تحقیق کرنے کے لیے بھاگ پڑو، بے نبائن، نباؤن کہتے ہی ایسی خبر کو ہے جو بڑی اہم خبر ہو، جس کا کسی کے حقوق کے ساتھ تعلق ہو، مفادات کے ساتھ تعلق ہو، جس کے بدلے میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہو۔ فرمایا جب کوئی ایسی خبر لے کے آ جائے، لیکن اس پر آگے پھر تنوین کا آ جانا یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ وہ خبر کیسی ہو؟ ایک تو اس کی اہمیت نباؤن نے بتائی، مگر اس کو عام کر دیا کہ لوگوں ایسی اہم خبر وہ دین کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور مومن کے لیے تو دین اور دنیا میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے سارا دین ہی دین ہے، دنیا کی کوئی الگ تقسیم نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی تقسیم تو ہے مگر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مومن کی آخرت کا سارا دار و مدار اس کی دنیا پر ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ لوگوں کسی حوالے سے بھی کوئی اہم خبر لے کر اگر تمہارے پاس آ جائے، وہ دین کے بنیادی معاملات کے حوالے سے ہو یا کوئی ایسے معاملات جس کا تمہارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہو، گھریلو معاملات کے ساتھ تعلق ہو، تمہارے خاندانوں کے مابین تعلقات سے کوئی ایسی وابستہ بات ہو، تو فرمایا جب ایسی خبر تمہارے پاس پہنچے تو فتبینوا، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کے اندر کسی قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچا بیٹھو، اور ایسا نقصان ہو جائے کہ جس نقصان کی پھر زندگی پر کبھی تلافی ممکن نہ ہو، اور پھر تمہیں ندامت کے ساتھ سر کو جھکانا پڑ جائے۔ یہ تو تھی اس پہلی آیت کریمہ، مگر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا سبق تو یہ دیا کہ فتبینوا، جب کوئی اہم خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اور آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی خرابیاں، یہ قتل و غارت، یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے بڑے جنگ و جدال تک پہنچ جاتی ہیں، خاندانوں کے خاندان اس کا شکار ہوتے ہیں، فقط وجہ یہ ہے کہ ایک بات کسی نے دوسرے کے خلاف کی اور دوسرے نے اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ میں اس کی تحقیق تو کر لوں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، بس بات کو سنا، وہیں سے غلط فہمی ذہن میں پیدا ہوئی اور بات قتل و غارت تک جب پہنچی، کتنے خاندان اور کتنے گھرانے تباہ ہو گئے۔ آپ اپنے گھروں کے ماحول کے اندر دیکھیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری خواتین بیٹھی ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس ایک خاتون نے کسی دوسری کے خلاف کوئی بات کر دی، بس گھر کا سارا ماحول تباہ ہو کے رہ گیا۔
ہم اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس کی تحقیق تو کریں کہ ایسی بات حقیقت میں واقع بھی ہوئی ہے یا نہیں. تو فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بات کی تحقیق کیے بغیر اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے چڑھ دوڑے. لہذا مومنو، اگر تم صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی امن اور سکون چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسی اہم خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا. جب تم تحقیق کر لو گے تو پھر کبھی ندامت سے تمہیں سر نیچا نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسری اہم بات جو قرآن پاک نے یہاں پر کی وہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے. یہ قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا میسج اور پیغام ہے، اور آج کے دور میں یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. خاص طور پر مغرب کے اندر اور پھر آج تو پاکستان کے اندر بھی اس بات کی کمی نہیں ہے. اسلام پر ایک بڑا غلط لیبل لگایا جا رہا ہے. معاذ اللہ اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے دہشت گرد دنیا کے اندر ہیں تو وہ اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں. یہ بات آپ نے سنی ہوگی میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر، اور پورے یورپ اور مغرب کے اندر اسی بات کو ہوا دی جا رہی ہے. مگر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ غور کریں، قربان جائیں اسلام کی عظمت پر اور اس کے سراپا امن ہونے پر. ارے وہ اسلام جو لا علمی کے اندر بھی کسی قوم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اس اسلام سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اس بات کی اجازت دے دے کہ جان بوجھ کر سازش کے مطابق کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچائے. آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں؟ فرمایا مومنو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو. کیوں تحقیق کیا کرو؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کو لا علمی کے اندر نقصان پہنچا بیٹھو، ان کا کوئی نقصان کر بیٹھو جس پر تمہیں قیامت تک پھر اپنے سر کو ندامت سے جھکانا پڑ جائے. تو وہ اسلام جو سراپا امن اور اس طرح وہ امن کی دعوت اور میسج اور پیغام دیتا ہے کہ لا علمی کے اندر بھی کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس اسلام کے بارے میں سوچنا کہ وہ اسلام معاذ اللہ دہشت گرد ہے، یہ سراسر جھوٹ اور اسلام کے خلاف ایک گروہی سازش ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے اور کوئی ایسی بات کرے تو جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. یاد رکھیں اسلام کا لفظ خود سلامہ سے نکلا ہے. اس کا مادہ ہے سین لام میم، سلامہ، اور یہیں سے سلامتی کا لفظ بنا ہے، یہیں سے مسلمان کا لفظ بنا ہے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے، گویا اس کی تعریف خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں، جو دوسروں کے لیے سراپا امن بن جاتا ہے. اسلام کا ماننے والا اور اسلام کا پیروکار صحیح معنوں میں وہ ہے جو دوسروں کے لیے سراپا امن بن جاتا ہے. پھر مومن کو لفظ کو دیکھیں، ایمان کے لفظ کو دیکھیں، اس کا مادہ خود الف میم نون ہے، یہ خود امن سے نکلا ہے. تو مومن یہ متعدی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لازم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مومن کی تعریف اور ڈیفینیشن اگر جاننا چاہیں تو دوستو، مومن ایسی ہستی اور شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک طرف ایمان لا کر اپنا تعلق خدا کی ذات سے قائم کر کے خود امن کی دولت کو پا لیتا ہے، اور جو اس سے منسلک ہو جائے اسے امن کی دولت عطا کر دیتا ہے. یہ صحیح معنوں میں مومن کی تعریف ہے. اور اسلام کے مزاج اور اسلام کے پیغام کو اگر سمجھنا ہو تو آپ غور کریں کہ اس سے بڑھ کر اسلام اور کیا امن اور سلامتی کا دین ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم آپس میں دو شخص ملو، دو فرد آپس میں ملو، تو کبھی غور کیا ہمارے میٹنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہی یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کو کہے السلام علیکم. کیا معنی ہے السلام علیکم؟ معنی یہ ہے کہ بھئی تجھ پر سلامتی ہو، دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں.
اور پھر دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی۔ تو وہ اسلام جو ملتے ہی پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرو، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ساری عبادت کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے جس جگہ پر آپ خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور جب نماز اینڈ کرنے لگتے ہیں، اختتام پر پہنچتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، جس کا معنی ہے کہ جتنے میرے دائیں طرف ہیں ان سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، جتنے میرے بائیں طرف ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمتیں نازل۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، نماز ختم ہی نہیں ہوتی جب تک کہ دوسروں کے لیے آپ سلامتی اور رحمتوں کی دعائیں نہیں کریں۔ وہ اسلام جو یہ تعلیم دینے والا ہو کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام اور مومن کے بارے میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار قسم کھا کے میرے آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا آقا کون مومن نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوچے، فرمایا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ کریں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ میں جسٹ آپ کو ایک تھوڑی سی جھلک کروانا چاہ رہا ہوں، ان ڈیٹیل ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، چونکہ یہ یہاں بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ تو وہ اسلام جو لا علمی کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ جان بوجھ کر سازش کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، انسان تو بڑی دور کی بات، اسلام وہ دین ہے جو خود جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ کام جن کو اللہ رب العزت نے حلال رکھا، فرمایا جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا کرو، اور فرمایا جس آلے سے آپ اسے ذبح کرتے ہیں اس آلے کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ذبح اس ذبح ہونے والے جانور کو تکلیف پہنچ جائے۔ ارے وہ اسلام جو جانوروں تک کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی انسانیت کو تکلیف پہنچائی جائے؟ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا کبھی خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا پیغام امن ہے۔ اسلام یاد رکھے سراپا امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اگر کوئی اپنے اوپر مومن کا ٹائٹل لگا کر غلط کام کرتا ہے تو اس کے غلط کام کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دین کے اندر اور ہر دین کے ماننے والوں کے اندر ایسے اکا دکا لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی حرکات غلط ہوتی ہیں، وہ خود اپنے ذاتی مفادات کی خاطر غلط اقدامات کرتے ہیں، مگر ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے پورے دین کو کبھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اسلام کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اس کا ذاتی فعل تو ہو سکتا ہے، اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تو دین ہی وہ ہے جو سر تا پا اول تا آخر سوائے امن اور سلامتی کے ہے، پیغام ہی امن اور سلامتی کا دیتا ہے۔ اور خاص طور پر مغرب کے اندر اسلام کا یہ جو تصور جہاد ہے، اس کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا، غلط پکچر لوگوں کے سامنے رکھی گئی، اور اس تصور جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا یہ گیا کہ معاذ اللہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خون خرابے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دوسرا اسلام پر غلط لیبل لگایا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے جواب آنے چاہیے تاکہ اگر کوئی بات کرے تو ہم بتا سکیں کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے۔
یاد رکھیں دوستان مکرم، اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام کردار کے زور سے چلتا ہے۔ اور اسلام کا تصور جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بالعلم کہا جاتا ہے، جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بالمال کہا جاتا ہے، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا۔ ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالنفس وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، اور جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو جہاد بالسیف، میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے اللہ کی خاطر جان قربان کر دینا، اسی کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ مگر جہاد کی ان قسموں کا معنی کیا ہے، ہم نے کبھی ان کے اندر گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاد بالعلم، جہاد کی جتنی قسمیں میں گنوا رہا ہوں اس مختصر وقت میں، ہر قسم کا تعلق حقیقت میں امن اور سلامتی کے ساتھ۔ جہاد بالعلم کا معنی یہ ہے کہ علم کا نور پھیلانے کے لیے جد و جہد کی جائے، علم کا نور ہر جگہ پر پہنچایا جائے، جہالت کو ختم کیا جائے، کیونکہ جتنی معاشرے کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف جہالت ہوتی ہے۔ فرمایا جب جہالت ختم ہوگی، علم کا نور آئے گا تو ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اسلام جہاد بالعلم کی تعلیم ہی اس لیے دیتا ہے تاکہ قتل و غارت، خون خرابہ ختم ہو اور ہر طرف امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو جائے۔ یہ جہاد بالعلم کا معنی ہے کہ علم کے نور کو اور علم کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، جہاں جہالت ہوگی وہاں خون خرابہ ہوگا، جہاں علم آ جائے گا وہاں امن اور سکون آ جائے گا۔ پھر جہاد بالمال، جہاد بالمال کا کیا معنی ہے کہ اپنے مال کو دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے خرچ کرو، اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر خرچ کرو، دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرو۔ گویا جہاد بالمال کا معنی بھی دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا، دوسروں کو آرام اور سکھ اور سکون پہنچانا۔ تو جہاد بالمال بھی صاف لفظوں میں یہی تعلیم دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑا یہ جو جہاد بالنفس ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، جس کو میرے آقا نے جہاد اکبر قرار دیا۔ جنگ سے پلٹ کے آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ فرمایا میرے غلاموں، ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ جو میدان جنگ میں جا کر تلوار اٹھانا تھا، میرے آقا نے اسے چھوٹا جہاد قرار دیا، اور اپنے نفس کے خلاف جو جنگ اور جہاد ہے اس کو جہاد اکبر قرار دیا۔ یہ جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جنگ کیا ہے کہ انسان کے اندر، انسان اپنے من کا یوں تزکیہ، تصفیہ اور اپنے من کو اس قدر اجلا بنا لے کہ کوئی غلط خواہش اس کے من کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ دنیا کے اندر جو دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ انسان کی غلط نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے معاشرے کا امن اور سکون تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام اس جہاد کو جہاد اکبر کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اپنے من کا یوں تزکیہ کر کہ کوئی غلط نفسانی خواہش تیرے اندر باقی نہ رہے۔ اپنے من کو یوں اجلا بنا لے کہ تو اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے، بلکہ اپنا سب کچھ دوسروں کے دکھ پر قربان کرنے والا بنے۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور جہاد بالسیف جسے کہا جاتا ہے، اس جہاد کے لیے بھی اسلام نے ایک خاص کردار متعین کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے جو نظر آئے اس پر تلوار لے کے چڑھ دوڑو، نہیں۔ اسلام خاص حالات کے اندر میدان میں جانے کی حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ کیا؟ اس کے لیے ایک تو ضروری امر یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ دشمن تم پر حملہ آور ہو، تمہارے امن اور سکون کو تباہ کر رہا ہو، ناجائز تمہیں تنگ کر رہا ہو، تو اپنے دفاع کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اپنا دفاع کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اسلام کے ان حالات میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ کہا جب غریبوں کے حقوق پامال کیے جا رہا ہو، ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہو، ان پر زیادتی کی جا رہی ہو، عورتوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہو، تو دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ پھر میدان جنگ میں تلوار لے کر نکل آؤ۔
تو معنی کیا ہے؟ وہ بھی در حقیقت امن اور سکون کا دور دورہ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ اسلام اس مقصد کے لیے تلوار کی اجازت نہیں دیتا کہ جو آ جائے بس تلوار اس کے سر پہ رکھو اور اس سے پوچھو کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں۔ اسلام ہرگز اس طرح اسلام کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، فرمایا اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں۔ تو یاد رکھیں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ اور وہ کردار کیا تھا؟ وہ کردار بس ایک ہی ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں، سنا آپ نے کئی بار ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی ہے، نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، کافروں نے مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ ایک جادوگر ہمارے شہر میں آ گیا ہے، بس جو کوئی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اپنے باپ دادے کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں آقا کے کردار پر۔ کوئی بوڑھی مائی ہے، اس نے یہ بات سنی، اپنے گھر کا سارا سامان باندھا اور شہر مکہ کو چھوڑنے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ جا رہی ہے، راستے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا کہ مائی جان کم ہے، بوجھ زیادہ اٹھایا ہوا ہے۔ پوچھا اماں کدھر جا رہی ہیں؟ بتانے لگی کہ بچہ سنا ہے کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایسا جادوگر آ گیا ہے کہ جو کوئی اس کی بات سنتا ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے شہر مکہ چھوڑ کے اپنے پیکے گھر جا رہی ہوں اور اپنے والدین کے پاس جا رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اماں اگر اجازت ہو تو تیرا بوجھ میں اٹھا کر آپ کو چھوڑا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے کردار پر۔ اس مائی کی گٹھڑی خود اٹھا لی، آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مائی جا رہی ہے۔ کبھی آقا کی رفتار کو دیکھتی ہے، کبھی آقا کی گفتار کو سنتی ہے، کبھی آقا کے بدوہا مکھڑے کو تکتی ہے، کبھی زلف واللیل کو تکتی ہے، اور سارا کچھ تکنے کے بعد کہتی ہے کہ خدایا اگر تو نے نبی بنانا تھا تو اسی کو بنا کے بھیج دیتا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے کردار۔ یہ بتایا بھی نہیں کہ جس کے ڈر سے جا رہی ہے وہ محمد میرا نام ہے۔ اس مائی کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، واپس پلٹنے لگے تو مائی پوچھتی ہے کہ اے نوجوان، تو نے میری بڑی مدد کی، میرا بوجھ آپ نے بٹایا، مگر جاتے ہوئے بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں آقا کی سیرت پر اور کردار پر۔ اس وقت آپ نے جواب دیا کہ اماں جس کے ڈر سے تو شہر مکہ چھوڑ کے آئی ہے مجھے کو محمد کہا جاتا ہے۔ بس یہ سیرت اور کردار دیکھا، کہا اچھا اگر تو محمد ہے تو سب سے پہلے تیرا کلمہ میں پڑھوں۔ اسلام کیوں کہنا؟ غلط لیبل اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں لوگوں، اسلام کردار کے زور سے پھیلا۔ اور آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کے پریچر بننا چاہتے ہیں، اسلام کے مبلغ بننا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے کردار کے اندر تبدیلی لانا ہوگی۔ آج اسلام کو بدنام کرنے میں تو ہمارا بڑا کردار ہے، مگر اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ وہ اسلام جو لا علمی کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اس اسلام سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ جان بوجھ کر وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت دے؟ تو فرمایا اچھی طرح کا کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں نقصان نہ پہنچا بیٹھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آخری دم تک ندامت کے ساتھ تمہارا سر جھکا رہے اور اس نقصان کی تلافی کرنا بھی ممکن نہ۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دوستان مکرم اگلی بڑی اہم بات آ رہی ہے، کیونکہ ایک دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں ذہنوں میں پیدا ہوئیں اور بعض لوگوں نے بیان کی۔ سب سے بڑی غلط فہمی جو ایک پیدا ہوئی، اور وہ اتنی اہم غلط فہمی ہے کہ وہ اگر دل میں گر کر جائے تو انسان کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنی بھی خبر نہ تھی کہ حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ نے لشکر کو تیار کر دیا،
خالد بن ولید کو ان کا قائد اور لیڈر بنا کر روانہ کر دیا اور ان پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے بھیج دیا. معاذ اللہ، کیا نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہے؟ نبی کو علم ہے. یہ آیات مقدسہ اور پورا شان نزول اور واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی سب کچھ جانتا ہے. ارے وہ نبی جن کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ حضور غوث العظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. لوگوں، پوری کائنات کے شہر میرے سامنے یوں ہیں جیسے ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ. جب غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے تو آقا کے علم کی شان کیا ہوگی؟ اور واقعہ یہ بتا رہا ہوں دوستان مکرم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ان کا خود یہ فرمان دلالت کر رہا ہے کہ آقا نے لشکر بھیجا تو بعض حکمتیں تھیں، اور وہ حکمتیں کیا تھیں کہ آقا فوری طور پر صحابہ کرام کے جذبات کو سرد نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ حکمت کے خلاف ہوتا اور لشکر تیار کر کے اس لیے بھیجا تاکہ یہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں، ساز و سامان کے ساتھ جائیں، اور جب وہاں جائیں اور حقیقت اس کے برعکس نظر آئے تو صحابہ کرام کو آئندہ زندگی میں سمجھ آ جائے کہ اگر تحقیق نہ کرتے، آنکھیں بند کر کے اس قبیلے والوں پر حملہ کر دیتے تو کتنے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم جان سے محروم کر دیتے، اور وہ نقصان ہوتا جس کی قیامت تب کبھی تلافی کرنا ممکن نہ ہوتا. پوری تیاری کے ساتھ بھیجا، اور علم پر یہ بات دلالت کر رہی تھی کہ آقا نے لشکر تو تیار کیا مگر خالد بن ولید کو بلا کر تاکید کر دی کہ خالد بھیج تو رہا ہوں لیکن آنکھیں بند کر کے حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جانا، پہلے حالات سے آگاہی حاصل کرنا، لشکر کو پیچھے روکنا، اپنے نمائندے کو بھیجنا، خود جانا. اگر ایسی بات ہو تو تب قدم اٹھانا، ورنہ کسی کو گزند پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی حقیقت میں ایسا نہیں. یہ آقا کے علم پر خود بات دلالت کر رہی ہے، مگر اب صحابہ کرام کو کچھ سکھانا مقصود تھا. اب اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے جذبات میں آ جانے والوں اور اپنی رائے کو میرے مصطفیٰ کی رائے سے پہلے پیش کرنے والوں، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. فرمایا جب رسول تمہارے اندر موجود، اور وہ رسول کہ جس کا بولنا بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے، جس کا عمل کرنا بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے، تو اس رسول کے ہوتے ہوئے تمہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس رسول کے ہونے کو پہچانو، اس رسول کو اللہ کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے پہچانو. اور اگلی بات انہیں فرما دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر. یاد رکھو اگر میرا رسول ہر بات میں تمہاری بات ماننا شروع کر دے، تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو فرمایا لعنتم، یاد رکھو تم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. اب یہ اگلے الفاظ آ رہے ہیں، میں صرف ایک جملہ آج بول دیتا ہوں تاکہ صحابہ کا مقام بھی کھل کے سامنے آ جائے. یہ بھی نہ سمجھے کہ صحابہ کرام جو جذبات میں آئے تھے معاذ اللہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر صفائی دے دی، کہا تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تمہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. لیکن یہ جو اگلی بات کہہ رہی نا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، یہ بات کر کے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے جو کیا ان کی نفسانی کوئی خواہش نہیں تھی، انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے کیا. کہ ان لوگوں کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا کے بیچے ہوئے نمائندے کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، ان کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے. وہ جذبات میں آئے تو وہ بھی مصطفیٰ کی عزت اور حرمت کی خاطر آئے، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے میدان میں آئے تھے. مگر اس کے باوجود بھی باری تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ میرے غلاموں یاد رکھو، جب میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے جس کے علم کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو میرے محبوب کی لب کشائی کا.
میرے محبوب کی بات کا انتظار کیا کرو، کیونکہ اگر رسول تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اور یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے باری تعالیٰ نے جملہ کیا فرمایا، پہلے انہیں اس بات پر متوجہ کیا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، ایک بات، اور یہ بات کر کے کہا اگر میرا رسول تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ آگے کیا کہنا چاہیے تھا، آگے باری تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہیے تھا لہذا تم رسول کو اپنے پیچھے نہ چلایا کرو بلکہ خود مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلا کرو، یہی بات کہنی چاہیے تھی نا، مگر یہ الفاظ باری تعالیٰ نے کہے نہیں، ان لفظوں کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر اسی سینس میں ولیکن، لیکن کا لفظ استعمال کر کے کہا حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ ایمان کو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں، ایمان نام ہی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیتا ہے، اور جو سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کو اپنانے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا ایمان سلامتی اسی کا ہے، ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اور آج کی نشست میں تھوڑی دیر کے لیے آئیے، چونکہ ابھی ہماری کافی ساری نشستیں جو پچھلی گزری اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب پر زیادہ گفتگو ہوئی۔ آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ دین کے اندر سیرت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، جس کو قرآن یہاں ایمان سے تعبیر کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، دوستان مکرم، کل دین کا جو ڈھانچہ، جو سٹرکچر، جو ظاہر نظر آتا ہے، سارے کا سارا دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ سم ٹائمز غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف محبت اور ادب کی بات ہی جانتے ہیں، سیرت کو یہ ماننے والے نہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں نا سیرت ماننے والے نہیں ہیں، اور کچھ سیرت کے واقعتاً منکر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین سارے کا سارا اللہ کی کتاب کا نام ہے، جو قرآن آ گیا بس وہ دین ہے، اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام، وہ کہتے ہیں نبی کی سیرت اور سنت کیا، حدیث کیا ہو، بس قرآن کافی ہے، قرآن ہی سارے کا سارا دین ہے۔ آئیے میں سیرت کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتاؤں کہ ہونا کیا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں، دین کا کل جسم، سارا ظاہر جو نظر آتا ہے، جو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے، کل کا کل دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا، کتاب کا نام دین نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کتاب کا نام دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ آپ کہیں گے کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو بھئی بہت ساری دلیلیں ہیں، خالی کہنے سے تو بات نہیں بنے گی، دلیل بھی سنیں۔ دیکھیے اگر نام صرف دین نام ہوتا کتاب کا تو آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے کم و بیش کتنے نبی بھیجے؟ ایک معروف روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اتنے انبیاء آئے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں کتنوں کو عطا کی؟ 4 تو بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ باری تعالیٰ نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور نازل فرمائی۔ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ انبیاء پر اور بھی چھوٹے موٹے صحیفے اترے جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور نبیوں پر بھی کچھ صحیفے اترے، کچھ کتابیں آئیں، اور ایک روایت کے مطابق کل اگر یہ ساری کتابیں ملا لیں تو یہ 313 بنتی۔ تو بھئی نبی آئے 1,24,000 اور کتابیں ملی صرف 313 کو، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر دین سارے کا سارا کتاب کا نام ہے تو وہ نبی جن کو کتاب ہی کوئی نہیں دی گی، معاذ اللہ کیا وہ بغیر دین کے آتے رہے؟
ان کا اپنا دین کیا تھا، اور جس امت کی طرف وہ آئے اس امت کا دین کیا ہوتا تھا۔ کتاب تو آئی کوئی نہیں، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، کوئی کتاب نہیں دی، یکے بعد دیگرے کتنے نبی آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دی۔ تو معاذ اللہ کیا ان کے ماننے والوں اور ان امتوں کا کوئی دین نہیں ہوتا تھا؟ اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بغیر دین کے آتے رہے۔ تو بھائی ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین قرآن نے بیان کیا کہ لوگوں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ بس جو نبی اور رسول آتا وہ جو کچھ کر کے دکھاتا اللہ کی وحی اور حکم کے مطابق، وہی اس کا اپنا دین بھی ہوتا اور وہی اس کی ماننے والوں کا دین بھی ہوتا۔ ایک نبی دین کا عملی پیکر لوگوں کے سامنے ہوتا، بس وہ امت اس نبی کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی وہی اس امت کا دین بن جائے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو باری تعالیٰ نے کتابیں نازل کیوں کی؟ کتابوں کا رول اور کردار کیا ہے؟ یہ کتابوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوستان مکرم، شروع میں بیک وقت کئی نبی اس زمین پر موجود ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی اپنے ایک خاص قبیلے کے لیے، گروہ کے لیے، قوم کے لیے، جماعت کے لیے نبی بن کے آتا۔ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے جدید نہیں تھے، اور ایٹ اے ٹائم کئی نبی اپنے خاص گروہوں کی طرف نبوت کا پیغام لے کر آتے۔ جیسے قرآن سے چند مثالیں اگر آپ کو بتاؤں تو جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی دور میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اسی دور میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو بیک وقت کئی نبی موجود ہوتے، سینکڑوں کی تعداد میں نبی ہوتے۔ ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے نبی بن کے آتا، اپنی قوم، طبقے اور گروہ کے لیے نبی بن کے آتا، اور وہ نبی جو کچھ کرتا وہ اس کے ماننے والوں کا دین ہوتا۔ جیسے ہی وہ نبی ظاہری طور پر پردہ فرماتا، باری تعالیٰ اس کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی کو بھیج دیتے، اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لوگوں آج تک کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کی طرف میں نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا۔ ہر قوم اور طبقے کے لیے نبی آتا رہا۔ جب ایک چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا تو عملی پیکر اور ماڈل لوگوں کے سامنے ہوتا، ان کو سمجھ آتی کہ ہمارا دین کیا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بعض جگہوں پر ایسے حالات آئے کہ جب ایک نبی ظاہری طور پر پردہ فرما جاتا تو کچھ وقت کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہ ہوتا، درمیان میں گیپ آنا شروع ہوا۔ جیسے ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش 600 سال بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، درمیان میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، کوئی نبی ظاہری طور پر نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھی جب نبی پردہ فرما جائے گا تو پہلے تو وہ نبی جو کرتا تھا لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ ہمارا دین کیا ہے، جب وہ نبی پردہ فرما جائے گا اور کئی سالوں تک بعد میں بھی اس کے ماننے والے آتے رہیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کا دین کیا تھا، ہم نے کس دین کو ماننا ہے؟ تو باری تعالیٰ کیا کرتے، اسی نبی کی سیرت اور سنت پر مشتمل کتاب آسمانوں سے نازل فرما دیتے، ایک کتاب دے دیتے جو کتاب اسی نبی کی سیرت اور سنت پر مشتمل ہوتی، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلتا رہے کہ ہمارے نبی کا لایا ہوا دین کیا ہے۔ جب کتاب آ جاتی لوگ اس کتاب کو دیکھ کر ان کو سمجھ آتی دین کیا ہے، مگر جیسے ہی وقت گزرتا لوگ اس کتاب کو بدل دیتے، اس میں تبدیلی کر دیتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اصلی شکل میں موجود، جب کتاب بدل دی جاتی اس نبی کا لایا ہوا دین اس میں تبدیلی آ جاتی تو ضرورت پڑتی کہ اب کسی دوسرے نبی کو بھیجا جائے جو جا کے نئے سرے سے دین کی تجدید کرے۔ باری تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجتے، وہ نبی آ کر دوبارہ اپنی سیرت اور سنت اور عمل کے ذریعے بتاتا کہ لوگوں یہ جو تم نے تبدیلی کر دیا یہ اللہ کا دین نہیں، اللہ کا دین وہ ہے جو تمہیں میں کر کے دکھا رہا۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، آقا کی سیرت اور سنت کو اللہ رب العزت نے ہمارا دین قرار دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اب تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا لوگوں جو کچھ میرا رسول تمہیں دے آنکھیں بند کر کے وہ لے لیا کرو، اور جس بات سے منع فرمائے اس بات سے رک جایا کرو۔ کہیں فرمایا اطاعت دو ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، مگر خلاصہ یہ دیا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں بس جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی یوں سمجھو اللہ کی اطاعت ہو گئی، کیونکہ دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے۔ مگر ایک وقت آنا تھا جب آقا نے بھی پردہ فرمانا تھا، اب ضرورت تھی کہ جو قیامت تک آقا کے امتی آئیں گے ان کو کیسے خبر ملے گی کہ دین کیا ہے، تو باری تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت پر مشتمل کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کا نام دوستو قرآن ہے۔ ایک سیرت مصطفیٰ کی وہ ہے جو دنیا کے لوگ آقا کے امتی لکھتے ہیں، اور ایک مصطفیٰ کی سیرت وہ ہے جو خود خدا نے لکھی۔ قرآن سیرت مصطفیٰ کی وہ کتاب ہے جو مصطفیٰ کی سیرت کی محافظ بن کر خدا نے آسمانوں سے لائی۔ اور اگر کسی کو شک ہو کہ واقعی قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے تو یہ بات تو بڑی معروف ہے اور آپ نے سنی ہوگی، کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ اور پھر قیامت تک اب چونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو رہا تھا، کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہ تھی، تو یہ جو مصطفیٰ کی سیرت کی محافظ بن کر کتاب آئی، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ کہا لوگوں باقی کتابیں تو بدلتی رہیں، مگر اب یہ جو میرے مصطفیٰ کی سیرت کی محافظ بن کر کتاب آئی ہے، اب رہتی دنیا تک کسی کو اس میں تبدیلی کرنے کی کبھی جرات نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محافظ خود خدا بن گیا، اب قیامت تک مصطفیٰ کے لائے ہوئے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مگر ایمان افروز یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات پایا تکمیل تک پہنچ جائے کہ قرآن واقعی سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے۔ اس پر قرآن سے آج ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ مائدہ، 5ویں سورت ہے قرآن پاک کی، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سنیں گے آپ کے ایمان پر ایک بہار آ جائے گی۔ 5ویں سورت، اور یہ سورت وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس سورت کا نزول صلح حدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا، اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں۔ آقا کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6 برس ہو چکے تھے جب اس سورہ مبارکہ کا نزول شروع ہوا، اور آخری وقت تک یہ سورت تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی۔ اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ پیارے آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ آیت خود اس سورہ مبارکہ، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں شروع میں باری تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ وضو کا حکم جو ہے، جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا حکم اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کو معلوم ہے نماز کب فرض ہوئی تھی؟ کوئی ہے یاد؟ بھائی ایک معروف روایت کے مطابق میرے آقا جب معراج پر گئے تھے تو معراج کی رات نماز تحفے میں ملی تھی، اتنا تو یاد ہے نا؟ معراج کی شب نماز باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اور معراج کب ہوئی تھی؟ اگر لیٹسٹ جو سب سے آخر پر دلالت کرنے والی روایت ہے
وہ بھی لے لیں تو وہ نبوت کا 10واں سال بنتا ہے، ورنہ اس سے پہلے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آقا نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو چکی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی۔ سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے، نماز فرض ہوئی نبوت کے 10ویں سال، اور وضو کا حکم قرآن میں کب آیا؟ اگر سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں باری تعالیٰ نے وہ حکم بھیجا ہو تو تب بھی کب آیا ہوگا؟ 6 ہجری میں۔ درمیان میں کتنے سال کا گیپ بنتا ہے بھائی؟ 6 سال ہجرت کے اور 3 سال مکی دور کے، کیونکہ 13 سال بعد ہجرت کی تھی نا، تو 3 سال یہ ملا لیں تو کل کتنے سال بن گئے؟ 9 سال۔ تو نماز فرض 9 سال پہلے ہوئی اور وضو کا حکم باری تعالیٰ نے 9 سال بعد نازل فرمایا۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ معاذ اللہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں، کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی تھی؟ بھئی وضو کا حکم تو آیا کوئی نہیں قرآن میں، تو کیا بغیر وضو کے نمازیں ہوتی تھی؟ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز بغیر وضو کے ہوتی رہی، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے نماز تو کیا، وضو کا تصور تو اس وقت بھی موجود تھا جب عمر فاروق ابھی 40 میں مسلمان تھے، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ملا، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا۔ جواب دیا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ وہیں سے پلٹے، بہن کے دروازے پر پہنچے، جب دروازے کے قریب ہوئے تو اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دی، دروازہ کھلا، عمر نے جاتے ہی بہن اور بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنے کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا، تلوار گر گئی، دل پسیج گیا اور عرض کرنے لگے کہ بہن ذرا لا کے مجھے سناؤ تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ جواب دیتی ہیں کہ عمر ایسے نہیں، جاؤ پہلے طہارت حاصل کر کے آؤ۔ تو کیا وضو کا کنسیپٹ تھا یا نہیں؟ ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو وضو کا آیا نہیں تھا، وضو ہوتا کیسے تھا؟ ایک ہی اس کا جواب ملے گا کہ صحابہ کرام شروع سے لے کر وضو کے حکم کے نازل ہونے تک وضو کرتے رہے، مگر کیسے؟ مصطفیٰ کو تک کے وضو کرتے رہے۔ جو کچھ میرے آقا کرتے صحابہ کرام بھی وہی کرتے، ان کا وضو ہوتا چلا جاتا۔ مگر 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج تو یہ میرے مصطفیٰ کو تک کے وضو کر رہے ہیں، ارے وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی وضو کیسے کرتا تھا؟ لہذا 9 سال بعد باری تعالیٰ نے مصطفیٰ کی اسی سیرت کو آسمانوں سے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، قرآن حقیقت میں مصطفیٰ کی سیرت کا محافظ بن کر آیا۔ دین کیا ہے؟ دین نام ہی مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کا، اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام، آپ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، کسی عمل کو لے لیں، اللہ کے کسی حکم پر اس وقت تک عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کی سیرت ساتھ نہ۔ نماز پہلا رکن ہے، باری تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، مگر پورے قرآن کو پڑھیں، کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کیسے نماز پڑھیں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا انتظار کرو اگلی وحی میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، نہیں، بس ایک ہی جواب دیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہا میرے غلاموں بس میں جو ہوں مجھے دیکھو، جو کچھ میں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہوں تم بھی کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے۔ دین نام ہے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کا، میرے آقا جو زبان سے کہتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم آیا، میرے آقا نے بتایا لوگوں تم پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی سامنے آیا، آ کر عرض کرنے لگے آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ پلٹ کے پھر سامنے آیا، پھر سوال کیا آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر تیسری بار پلٹ کے سامنے آیا، جب پھر وہی سوال کیا تو میرے آقا جلال میں آ گئے، فرمانے لگے لو قلت نعم لوجبت، اے پوچھنے والے سنو، اگر مصطفیٰ اپنی زبان سے ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے لیے حج کرنا فرض ہوتا۔
फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो, बस जितनी बात मैं कहूं उतनी ले लिया करो। तो दीन नाम ही जो नबी जुबान से कह दे या जो करके दिखा दे, बस वही दीन है। इसके अलावा दीन किसी और चीज का नाम नहीं है। तो दीन का सारा ढांचा और स्ट्रक्चर जो कुछ जाहिर दीन का नजर आता है वो नाम मुस्तफा की सीरत और सुन्नत का है। मगर याद रखो, दीन की रूह और जान अगर है तो वो कमली वाले आका की मोहब्बत और अदब। एंड कर रहा हूं ताकि सिर्फ एक ही मजमून ना रहे, असल पैगाम भी आप लोग लेके जाएं। दोस्तों, ये सीरत पर अमल करना फायदा तब देगा जब मुस्तफा की मोहब्बत और अदब पहले दिल में मौजूद हो। असले ईमान नबी की मोहब्बत और अदब है। जब असले ईमान आ जाए तो जो जितना सीरत पर अमल करेगा, दीन का पैरोकार बनेगा, बस उसका ईमान उतना ही चमकता चला जाएगा, उसका ईमान उतना ही निखरता चला जाएगा, ईमान बुलंद से बुलंदतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर असले ईमान नहीं, आका की मोहब्बत और अदब नहीं है, तो लाख दीन की रट लगाते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, कोई अमल भी कभी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए मिनहाजुल कुरान का पैगाम यह है कि लोगों आओ, पहले मुस्तफा की मोहब्बत और अदब के चिराग अपने सीनों में रोशन करो, फिर मुस्तफा की सीरत और सुन्नत को अपनाओ, मुस्तफा की सीरत और सूरत को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाओ, फिर मुस्तफा के दामने सीरत को थामो, तो इंशाअल्लाह इस जिंदगी में भी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और अगर इस तसव्वुर को समझकर सही मानों में दामने रिसालत तक रसाई हासिल ना की गई तो गुमराही होगी, कभी कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हमने जो कुछ कहा सही मानों में इन बातों को समझकर इन पर ईमान लाने की और आका की सच्ची और सच्ची गुलामी का पटा गले में डालते हुए आका की सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।